بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ ہمارے اکلوتے اللہ ہیں۔ اے پروردگار عالم، دنیا میں بچہ اگر گندا ہو جائے اور کوئی گناہ کر بیٹھے تو ماں کے پاس جاتا ہے، ماں بھگا دے تو باپ کے پاس چلا جاتا ہے، باپ بھی بھگا دے تو دادا دادی کے پاس چلا جاتا ہے۔ آپ بھگا دیں گے تو ہم کہاں جائیں گے؟ آپ ہمارے اکلوتے اللہ ہیں۔ آج نہ جھڑکیے گا، آج محروم نہ کریے گا۔ اللہ آپ نے تو کہا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، تم کسی مانگنے والے کو نہ جھڑکو۔ اللہ آپ سے ہم کیسے امید کر لیں کہ آپ ہمیں جھڑک دیں گے؟ اللہ نہ جھڑکیے گا، محروم نہ کریے گا، تیرا ہی در ہے جہاں آرزو نہیں چاہتی۔ اے پروردگار عالم، نہ جانے کیسے کیسے غم کے مارے اور دکھیارے اس مجمع میں بیٹھے ہیں، وہ اپنے دلوں میں تمناؤں کا سیلاب لیے ہیں۔ اللہ آپ کے علاوہ کسی سے کہہ بھی نہیں سکتے، دنیا والوں سے کہنے جائیں تو ہنسی اڑاتے ہیں۔ اللہ آپ تھکان کر آپ کی رحمت کے سائے میں جگہ لینے آئے ہیں۔ اللہ آج تو اپنی رحمت کی رسی پھینک دیجئے، اللہ آج اپنی رحمت کی رسی پھینک دیجئے۔ اے پروردگار عالم، بہت سے بندے بیمار ہوں گے، ان کی بھی تمنائیں ہوں گی، کاش ہم بھی روزہ رکھتے، کاش ہم بھی تراویح پڑھتے، کاش ہم بھی دعا میں آتے۔ اللہ ان کا ان دعاؤں میں حصہ نصیب فرما دیجئے، شفاء کامل عطا فرما دیجئے۔ اے پروردگار عالم، ہم جانتے ہیں آپ ہم سے ناراض ہیں، ہم جانتے ہیں آپ ہم سے ناراض ہیں۔ کلیوں کا تبسم نہ کرنا بتا رہا ہے آپ ناراض ہیں، ستاروں کے بے نور ہونا بتا رہا ہے آپ ناراض ہیں، موسم کی تپش بتا رہی ہے آپ ناراض ہیں۔ اے اللہ، کھیتوں کا نہ پھولنا بتا رہا ہے آپ ناراض ہیں، پھلوں کے ذائقے بتاتے ہیں آپ ناراض ہیں، زمین کا بنجر ہونا بتا رہا ہے آپ ناراض ہیں۔ اللہ، باطل کا ہم پر مسلط ہونا بتا رہا ہے آپ ناراض ہیں۔ اللہ، مسجد اقصی کے آنسو چیخ چیخ کر کہہ رہے ہیں آپ ہم سے ناراض ہیں۔ پروردگار عالم، بیت اللہ پر باطل کی اٹھتی نگاہیں بتا رہی ہیں آپ ناراض ہیں، مسجد نبوی کا لقطہ تقدس بتا رہا ہے آپ ناراض ہیں، قرآن کو مٹانے کے منصوبے بنائے جا رہے ہیں، ہمیں لگتا ہے آپ ناراض ہیں۔ اے روٹھے ہوئے اللہ، آج راضی ہو جائیے نا، اللہ آج راضی ہو جائیے، اللہ پلیز، اللہ آج راضی ہو جائیے۔ اللہ، فلسطین کے اندر ماؤں کا رونا بتا رہا ہے آپ ناراض ہیں، ماؤں کا بیوہ ہونا بتا رہا ہے آپ ناراض ہیں، 4 مہینوں کے بچوں پر بموں کا برسنا بتا رہا ہے آپ ناراض ہیں۔ بلا اس بے زبان نے کسی کا کیا بگاڑا تھا؟ اے پروردگار عالم، کشمیر کی بچیوں کا لٹتا تقدس بتا رہا ہے آپ ناراض ہیں، برما کی ماؤں کا چیخنا بتا رہا ہے آپ ناراض ہیں۔ ایک بچے کو فلسطین میں مار دیا گیا، اس کے باپ کو بھی مار دیا گیا، اس کا چھوٹا بچہ کہنے لگا میں اپنے اللہ سے جا کر کہہ دوں گا اس بلکتی سی سکتی انسانیت کے درد کا مداوع کر دیجئے، اس بلکتی سی سکتی انسانیت کے درد کی دوا کا سامان کر اللہ آج اپنا خاص کرم فرما دیجئے، اس رمضان کے طفیل ساری انسانیت پر آنے والے حالات کو دور کر دیجئے۔ اللہ، اب ہمارے ملک میں بھی ظلم نے اپنے شباب پر آ چکا، ظلم اپنے شباب پر آ چکا، جگہ جگہ پر بچیوں کی عزتیں لٹی، جگہ جگہ مسلمانوں کو مارا گیا، ہمارے شریعت میں تبدیلی کی کوششیں کی گئیں۔ اللہ، آپ ظالم بادشاہ کو ہٹا دیجئے۔ اللہم لا تسلط علینا من لا یرحمنا ولا یخافک فینا، اے اللہ ظالم کو ہٹا دیجئے۔ اللہ، ہمارے اعمال کی سزا انسانیت کو نہ دیجئے، ہمارے اعمال کی سزا انسانیت کو نہ دیجئے، بلکتی سی سکتی انسانیت پر رحم کر دیجئے۔ اللہ، کھلے آسمان کے نیچے سخت زمین پر آپ کے علاوہ کوئی نہیں ہے، اللہ کوئی نہیں ہے، کس سے کہیں میرے مولا؟ اللہ، مانگنا بہت کچھ ہے، اللہ اس تراویح کو قبول کر لیجئے، آنے والوں کو قبول کر لیجئے، غلطیوں کوتاہیوں کو معاف فرما دیجئے، آسانی کا معاملہ فرما دیجئے، فضل کا معاملہ فرما دیجئے، کرم کا معاملہ فرما دیجئے۔ اللہ، اے اللہ، اللہ ہمیں اپنے دین کے لیے قبول کر لیجئے۔ اے ابابیل کو قبول کرنے والے، اے چونٹی کو قبول کرنے والے، اے ہاتھی کو قبول کرنے والے، اے غیر جانداروں کو قبول کرنے والے، اے
اللہ اگر آپ نے ہمیں قبول نہ کیا کہ ہم اس سے زیادہ گر گئے ہیں، اللہ آپ اپنی قبولیت سے نواز دیجئے۔ اللہ اس رمضان کو ہماری تبدیلی کا ذریعہ بنا دیجئے۔ اللہ اب تو نفس بھی اندر اندر ملامت کرتا ہے کہ اپنی داڑھی کے بال دیکھ اور اپنی بدنظری کرتے ہوئی نگاہیں دیکھ۔ اللہ اب تو ہماری عمر بھی ہمیں ملامت کرتی ہے، سڑک پر چلتے ہوئے 55 کے لپیٹے میں ہے لیکن نگاہوں کی حفاظت نہ ہوئی۔ پروردگار عالم اب تو اپنے آپ سے شرم آتی ہے۔ اللہ کب تک ایسی زندگی گزرے گی؟ اب زندگی بدل دیجئے۔ کب تک پھیکے پھیکے سجدے ہوں گے؟ کب تک پھیکی پھیکی تلاوتیں ہوں گی؟ اللہ کب تک ہم آپ کو نہیں منا پائیں گے؟ اللہ بس آپ اللہ اپنا بنا لیجئے، حقیقی تقوی دے دیجئے۔ رمضان کا مقصد تقوی ہے۔ اللہ اپنا ڈر دے دیجئے، اپنی انابت دے دیجئے، اپنا خشوع دے دیجئے، اپنا رجوع دے دیجئے، اپنا خوف دے دیجئے، اپنی حضوری دے دیجئے، اپنی معیت دے دیجئے۔ اللہ اپنی ساتھ والی کیفیت دے دیجئے۔ اللہ تبھی گناہوں سے بچ پائیں گے۔ اللہ گناہوں سے ایسے بچا لیجئے جیسے ہم بارش کے موسم میں اپنے دامن کو کیچڑ سے بچا کے چلتے ہیں۔ اس دامن دل کو بھی داغدار نہ ہونے دیجئے۔ اے پروردگار عالم، کیا مانگیں کیا نہ مانگیں، وقت نے بھی ہونے کا اشارہ کر دیا، بوڑھوں نے بھی تھکنے کا اشارہ کر دیا۔ اللہ جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر دیجئے۔ نبی علیہ السلام نے خیر کی جتنی دعائیں مانگی ہیں ان میں ہمارا حصہ نصیب فرما دیجئے۔ جن شرور سے پناہ چاہیے ہیں ان سے ہمیں بچا دیجئے۔ اس رمضان کو ہماری زندگی کی تبدیلی کا ذریعہ بنا دیجئے۔ ہماری تمام جائز تمناؤں کو پورا کر لیجئے۔ یہاں انتظام کرنے والوں کو، آنے والوں کو، محبت کی نگاہ سے دیکھنے والوں کو قبول کر لیجئے۔ اللہ فتنوں سے بچا دیجئے۔ اللہ ہمیں خوب دن دوگنی رات چوگنی ترقی دے دیجئے۔ اللہ شریروں کے شر سے، حاسدین کے حسد سے بچا دیجئے۔ اللہ دین کے کام کرنے والوں کا معاون بنائیے۔ اے اللہ معاونت بننے سے حفاظت فرمائیے، رفیق بنائیے، فریق بننے سے حفاظت فرمائیے۔ اللہ مسلمانوں میں اتحاد کی فضا قائم کر دیجئے۔ اللہ اب تو امت نے بہت ٹوٹ گئے، ہم کب تک ٹوٹے رہیں گے؟ اللہ قرآن ایسی کتاب ہے جس نے انسانیت کو کہا تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، آؤ قرآن کے جھنڈے کے نیچے آ جاؤ۔ اللہ ہم بھی ساری انسانیت کو کہتے ہیں سب کو اکٹھا کر دیجئے، سب کو یکجا کر دیجئے۔ اللہ عالم کفر کو پسپا کر دیجئے، باطل کے منصوبوں کو توڑ دیجئے۔ اللہ جو مانگا ہے وہ بھی قبول کر لیجئے، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی قبول کر لیجئے۔ اللہ ہمیں تو مانگنا بھی نہیں آتا، ہمیں تو مانگنا بھی نہیں آتا۔ اے اللہ فقیر بندہ مانگے بھی تو کیا مانگے؟ وہ تو بادشاہ کو دیکھ دیکھ کے ڈر رہا ہوتا ہے کہیں ڈانٹ نہ دے، کہیں جھڑک نہ دے۔ اور جب فقیر اتنا گندا ہو تو پھر ڈر کیوں نہ لگے؟ اے پروردگار عالم، لیکن اللہ آپ وہ ہیں، آپ نے خود کہا واللہ الغنی، اور جو غنی ہوتا ہے اس کی صفت میں غنا ہوتا ہے۔ اللہ آپ کو کیا پرواہ اگر آپ ہمیں معاف کر دیں؟ ہماری بن جائے گی، آپ کا کچھ نہیں بگڑے گا۔ ہماری بن جائے گی، آپ کا کچھ نہیں بگڑے گا۔ اللہ ہماری نسلوں کو بھی بچا دیجئے، نسلوں کی ایمان کی حفاظت فرما دیجئے۔ ہمارے ملک میں اللہ امن و ایمان کو قائم فرما دیجئے، امن و امان کی فضا قائم فرما دیجئے۔ مدارس کی، مساجد کی، خانقاہوں کی، اہل اللہ کی حفاظت فرمائیے، دعوت دین کا کام کرنے والوں کی مدد فرمائیے۔ اے اللہ ایک آخری دعا ہے، رات بھی آ گئی، دنیا والوں نے دروازے بند کر دیے، اب آپ کے دروازے پر آ کر کہہ رہے ہیں پروردگار عالم ایک بار اس مجمع کے جوان بوڑھے سب پر اپنی محبت کی نگاہ ڈال دیجئے، اپنی محبت کی نگاہ ڈال دیجئے۔ اللہ جب آپ محبت کی نگاہ ڈالتے ہیں تو مالک بن دینار جیسے شرابی کو اپنا بنا لیتے ہیں، جب آپ محبت کی نگاہ ڈالتے ہیں تو بشر حافی جیسے شراب والے کو اپنا بنا لیتے ہیں، جب آپ محبت کی نگاہ ڈالتے ہیں تو ابراہیم بن ادہم جیسے بادشاہ کو اپنی دنتی ولی اپنی ولایت کا بادشاہ بنا دیتے ہیں۔ اللہ جب آپ محبت کی نگاہ ڈالتے ہیں تو جنید بغدادی جیسے دنیا کے پہلوان کو اولیاء کا پہلوان بنا دیتے ہیں۔ پروردگار عالم آپ کی رحمت سے کیا بعید ہے، ہم میں سے ایک ایک کو قبول کر لیجئے، ایک بار نگاہ ڈال دیجئے۔ تیری ایک نگاہ کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے، مجھے اپنی پستی کی ہے شرم، تیری رفعتوں کا خیال ہے، میں اپنے دل کو کیا کروں، اسے پھر بھی شوق وصال ہے۔ پروردگار عالم جو مانگا ہے وہ بھی قبول فرمائیے، جو مانگنے سے رہ گئے وہ بھی قبول فرمائیے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔